السلام علیکم۔ دردانہ نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور جیسے سحر کے عالم سے نکل آئی۔ لڑکھڑائے ہوئے قدموں سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک انوکھی دنیا کی حقیقت اس پر منکشف ہوئی تھی، اور وہ اس انکشاف کو سنبھال نہ پا رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح وہ روشنی کے سوئچ تک پہنچی اور اس نے کیبن میں اجالا کر دیا۔ شبان خاموش بیٹھا ہوا دردانہ کی حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ دردانہ بمشکل تمام واپس اس تک پہنچی اور اس باکس کو اٹھا کر دیکھنے لگی جو گتے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے شبان کی طرف دیکھا اور بولی، شبان، کیا یہ سب کچھ ایک انوکھے خواب کی مانند نہیں ہے؟ شبان چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مگر یہ خواب نہیں ہے آنٹی دردانہ۔ تم کیا کہتے ہو اسے؟ دردانہ نے شبان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور شبان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے دردانہ کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شبان کے خد و خال تبدیل ہوتے جا رہے ہوں۔ دردانہ کو ہلکے سے خوف کا احساس ہوا اور اس نے زور سے شبان کو پکارا تو شبان نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحات سحرزدہ سے انداز میں دردانہ کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آنٹی، یہ ہے میری زندگی کی کہانی۔ کیا تم اسے حقیقت تسلیم کرتے ہو شبان؟ شبان نے شکایتی نگاہوں سے دردانہ کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، میرے وجود کی حقیقتوں کو تسلیم نہ کرنا میرے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ تم سمندر کی دنیا کے باشندے ہو۔ تمہارا تعلق سمندر سے ہے، تم سمندر کے بیٹے ہو، اور مچھیروں کی وہ بستی، وہ صرف ایک کہانی تھی، یا جیسا کہ اس میں تحریر کیا گیا تھا، ان لوگوں کی غلط فہمی؟ شبان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہستہ سے بولا، آنٹی، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں بری طرح تھک گیا ہوں۔ میں محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے معاف کرنا شبان، مجھے معاف کرنا۔ چلتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے ایک ایسے انوکھے واقعے سے روشناس کرایا۔ دردانہ کو ایک دم ہی یہ احساس ہوا تھا کہ اسے اب یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ واقعی اس کی اپنی جو کیفیت ہو رہی تھی، شبان کی کیفیت اس سے مختلف نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہانی تو شبان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس پر کسی اور انداز میں اثر انداز ہوئی ہو۔ اپنے کیبن تک پہنچنے میں دردانہ کو جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہی جانتی تھی، اور بستر پر لیٹ کر اس نے تھکے تھکے انداز میں اس کہانی کے بارے میں سوچا۔ انوکھی کہانی تھی، واقعی بے حد انوکھی، جس پر یقین نہ کرنے کو جی چاہے، لیکن جب کوئی اپنی آنکھوں سے اتنا کچھ دیکھے تو کیا کہے؟ دردانہ سوچوں میں ڈوبی رہی۔ انوکھے الفاظ تھے، یعنی یہ سب کچھ ایک عمل تھا جو کسی وجہ سے ہوا۔ کیا اسد شرازی کو اس راز سے روشناس کرنا مناسب ہوگا، یا پھر خاموشی اختیار کی جائے؟ اور دفعتاً دردانہ کو یوں لگا جیسے اس کے ذہن میں ایک کھڑکی بند ہو گئی ہو، اور یہ بند کھڑکی اس بات کا اشارہ تھی کہ جو کچھ اس نے سنا ہے یا دیکھ لیا ہے، کسی کے اعتماد کی بنیاد پر اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھے۔ اور شاید اس نے اپنی زندگی میں یہ پہلی بات سوچی تھی کہ کسی بات سے اسد شرازی کو آشنا نہ کرے، اور یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ اخناتون مسلسل سفر کر رہا تھا اور اس پر تمام ضروری کارروائیاں جاری تھیں۔ ابھی انہیں یہاں سے کافی دور نکل جانا تھا، اور اس کے بعد 11ویں دن لنگر انداز ہو کر سمندر میں کارروائیاں کرنی تھیں۔ اس دوران بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت سے فیصلے کیے گئے تھے۔ جیکاس، کشن داس اور گن پاور کو تمام اختیارات دے دیے گئے تھے، اور وہ لیبارٹری کو بڑی محنت سے سمندری تحقیقات کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ بہت سی ایسی اشیاء مل جاتی تھیں جن پر ریسرچ کی جاتی تھی، اور ان کے نتائج ایک باقاعدہ کتاب میں درج کیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ پہلے کی نسبت زیادہ مؤثر ہو گیا تھا۔ ادھر تمام ہی لوگ شبان میں نمایاں تبدیلیاں محسوس کر رہے تھے۔ اب وہ عجیب و غریب پراسرار حرکتیں کرنے لگا تھا۔ زیادہ تر وہ جہاز کے ایک گوشے میں ایسی جگہ پایا جاتا تھا جہاں سے سمندر کا نظارہ نہایت آسان ہو، اور اس کی فطرت میں وہ سادگی اور وہ شوخی باقی نہ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بے حد سنجیدہ نظر آتا۔
اسد شیرازی نے کئی بار دردانہ سے اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن دردانہ مسلسل خاموش تھی۔ البتہ اسد شیرازی نے خود ہی ایک دن کہا تھا، یوں لگتا ہے جیسے پروفیسر بیرن کے جانے کے بعد وہ کسی قدر افسردہ ہو گیا ہو، اور اس کی وجہ پروفیسر بیرن کی ساتھی لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ دردانہ کا دل چاہا کہ اسد شیرازی کو بتا دے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر وہی خیال آ گیا اور اس نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ البتہ اس دن کیپٹن ایڈگر مورالس نے ایک عجیب و غریب انکشاف کیا جو اسد شیرازی کے لیے بے شک نیا تھا۔ اس نے اسد شیرازی سے کہا، مسٹر اسد شیرازی، شبان کے سلسلے میں اب بعض اوقات میں نہایت الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کا تجزیہ کریں۔ شبان کے انداز میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی ہوں گی آپ نے، کیا آپ ان کی وجہ جانتے ہیں؟ ایسی کوئی اہم تبدیلی تو نہیں مسٹر مورالس، آپ کسی خاص تبدیلی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ گو وہ کچھ خاموش سا ہو گیا ہے، سنجیدہ اور بردبار سا ہو گیا ہے، پہلے کی طرح اس کے انداز میں بے پرواہی نہیں رہی، جہاز کے عملے کے ایک ایک فرد پر نگاہ رکھتا ہے، انجن روم کا جائزہ لیتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ذمہ داریوں کا اہل ثابت کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ لیکن جو حیران کن بات میں نے دیکھی، اس پر شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ کیا؟ دردانہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ پچھلی رات کی بات ہے، تقریباً 1 بجا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، برج پر سارا کنٹرول بہترین طریقے سے کام کر رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا باہر نکل آیا اور پھر برج کے ایک گوشے میں جا کر سمندر کو دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک میری نظر 2 ایسی چمکدار چیزوں پر پڑی جنہیں میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ اس طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ 2 روشنیاں اتنی تیز چمک رہی تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان سے کرنیں نہیں ابھر رہی تھیں، بلکہ بس ایک عجیب سی کیفیت تھی ان کی۔ مسٹر اسد شیرازی، آپ جانتے ہیں میں خوابوں میں رہنے کا عادی نہیں ہوں، جاگتا ہوں تو صرف جاگتا ہوں، جاگتے میں سوتا نہیں۔ یہ دونوں روشنیاں ایسا لگتا تھا جیسے 2 نہایت قیمتی اور سچے نیلم ہوں جو ایک جگہ ساکت ہوں۔ بہت دیر تک میں ان کا جائزہ لیتا رہا، عجب سویا سویا سا انداز تھا ان روشنیوں کا۔ بالآخر جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے قریب جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی اس جگہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ دفعتاً مجھے شبان نظر آیا۔ شبان کی دونوں آنکھیں نیلم کی طرح چمک رہی تھیں، ایسی تیز اور عجیب روشنی کہ دیکھنے والے کا ذہن ان کی گرفت میں آ کر گم ہو جائے۔ میں نے اس کے جسم کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کو، لیکن اچانک ہی اس کی نظر میری جانب گھوم گئی۔ غالباً اس نے میرے قدموں کی آہٹ پا لی تھی، اور پھر میں نے ایسا محسوس کیا جیسے روشنیوں کے 2 نئے بلب سوئچ بند ہو جانے کی وجہ سے اچانک بجھ گئے ہوں۔ شبان آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا اور اس نے حسب معمول سلام کیا اور رات کو اس طرف نکل آنے کی وجہ پوچھی۔ میں سحر زدہ سا تھا، ہمت کے باوجود اس سے یہ نہ پوچھ سکا کہ اس کی آنکھوں میں یہ نیلاہٹیں کیسی تھیں۔ مسٹر اسد شیرازی، یہ سب کچھ میں اپنے پورے ہوش و حواس کے عالم میں کہہ رہا ہوں۔ شبان مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ دن کو تقریباً 8:30 بجے جہاز کا رخ بائیں سمت کر دیا جائے، یہ جہاز کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہمیں اسی سمت سفر کر کے کچھ کارآمد معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن کیا آپ میری اس بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ایڈگر مورالس، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس میں جھوٹ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ لیکن بات ہمارے لیے بھی اتنی ہی تعجب خیز ہے جتنی آپ کے لیے۔ کیوں دردانہ؟ کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں، بالکل نہیں جناب، دردانہ نے فوراً خود کو سنبھال کر جواب دیا۔ ویسے کیپٹن، یہ بات آپ نہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شبان ہمارے لیے ایک انتہائی قابل اعتماد شخصیت کا نام ہے۔ اس نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اور اخناتون کے مقاصد کے لیے ہر طرح تیار رہتا ہے۔ چنانچہ آپ میرے الفاظ سے کوئی ایسا نتیجہ اخذ نہ کریں کہ میں شبان کے سلسلے میں کسی تشویش کا شکار ہوں۔ بس آپ اسے میرا تجسس کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ میں سے کسی نے شبان کی کہانی نہیں چھپائی،
اور جو کچھ مجھے بتایا ہے یا ہم سب کو جو اس کے بارے میں علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا کوئی نہیں ہے، بلکہ اسے مچھیروں کی بستی سے حاصل کیا گیا تھا اور اس کی پیدائش سمندر میں ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک دلچسپ تجربہ ہے کہ سمندر میں پیدا ہونے والا بچہ سمندر سے اتنا گہرا لگاؤ رکھتا ہے، لیکن آپ ذرا ماضی پر پھر غور کیجئے، آپ اسے کسی مچھیرے کا بیٹا ہی کہہ سکتے ہیں یا؟ میں سمجھا نہیں مسٹر ایڈگر مورالس۔ سمندری زندگی کا بڑا تجربہ کیا ہے میں نے۔ انسان بہر طور سمندر میں محدود ہوتا ہے اور پانی کے نیچے رہ کر اگر اسے بہت زیادہ مشق کی ہے تو وہ ایک مخصوص وقت گزار سکتا ہے، لیکن شبان کے جسمانی نظام میں ایسی کیا تبدیلی ہے کہ وہ عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے؟ خدا کے دین کے بارے میں ہمارا ایمان ہے مسٹر ایڈگر مورالس کہ وہ کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے۔ میرا ایمان بھی اس سلسلے میں کمزور نہیں ہے جناب، بس یوں ہی نہ جانے کیوں کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے جیسے شبان ہم میں سے نہیں ہے۔ دردانہ کا دل دھک سے ہو گیا۔ اب یہ بات دوسرے لوگ محسوس کرنے لگے ہیں۔ اب سے کچھ وقت پہلے تو دردانہ کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ شبان کیا چیز ہے، اور اب بھی دعوے سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ پروفیسر بیرن نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ درست ہے، لیکن کم از کم دردانہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک طلسمی کتاب تھی جو دھواں بن کر فضاؤں میں تحلیل ہو گئی۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، اور اگر اس پر غور کیا جاتا تو کوئی جواز نہیں ملتا تھا۔ پروفیسر بیرن بھی سمندر میں اسی طرح نیچے پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ کہانی جو پروفیسر بیرن نے لکھی تھی وہ کہانی سچ ہے۔ کیا سمندروں کی دنیا میں ایسے عجائبات موجود ہیں؟ بڑے شاندار دلائل دیے گئے تھے۔ جب انسان سیاروں پر آبادیوں کا یقین کر سکتا ہے تو قدرت کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ زیر سمندر بھی اس نے انسانوں جیسی آبادیاں ہی تخلیق کی ہوں۔ آخر پانی کے نیچے لاتعداد آبی جانور رہتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کا نظام زندگی بالکل بہترین ہوتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو کیا انسان نما کوئی آبی مخلوق زیر سمندر نہیں ہو سکتی؟ 100% ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بہر طور شبان کے بارے میں یہ تذکرہ کر کے نہ تو وہ اپنا عہد توڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرنا چاہتی تھی جس سے شبان کو تکلیف ہو یا شبان دوسرے کی نگاہوں میں کچھ مختلف ہو جائے۔ اسد شرازی نے پوچھا، تو کیا آپ نے جہاز کا رخ تبدیل کر دیا اس کی ہدایت کے مطابق؟ ہاں، میں اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتا ہوں مسٹر اسد شرازی، اور صحیح معنوں میں اب تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں نے اسے اپنا نائب بنا کر خود اپنا مذاق اڑایا ہے، کیونکہ وہ سمندروں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں نے اس بات کو خلوص دل سے تسلیم کیا ہے۔ بہرحال اس کے نتائج دیکھ لیں گے۔ جہاں تک شبان کے بارے میں آپ کے تجسس کا معاملہ ہے تو کیپٹن ایڈگر مورالس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کہانی ہم نے آپ لوگوں کو سنائی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ شبان کی زندگی سے کوئی اور گہرا راز وابستہ ہو، تاہم وہ ہمارے لیے کسی طور نقصان دہ نہیں ہے۔ ویسے جو تجاویز اس نے پیش کی ہیں وہ بھی انتہائی شاندار ہیں اور سب نے انہیں مانا ہے۔ تجاویز، میرا مطلب ہے سمندری تحقیقات کے سلسلے میں اس نے جو لائحہ عمل ترتیب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ نہایت مؤثر ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اس طرح ہم اپنی تحقیقات کو مؤثر بنا سکیں گے، اور مجھے تو یہ خوشی ہے امیر ارتقا ہاشمی نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ خدا کرے کیپٹن جان سموئل اپنا جہاز لے کر مہذب دنیا تک پہنچ جائے اور اسے راستے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میری تحقیقات کا ایک مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم دوبارہ بھی ایسی ہی کوششیں کریں گے۔ اگر اخناتون کو واقعی کسی ساحل کی جانب نہ لانا پڑا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سمندر کی تحقیقات کے سلسلے میں اپنے وہ سارے مقاصد حاصل کر لیں گے جن کے ہم خواہش مند ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے معاملات کی طرف ذہن متوجہ ہو جاتا ہے مسٹر اسد شرازی جس سے مجھے تشویش ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس بلا شبہ ایک طویل ترین عرصے کے لیے غذا اور ایندھن کا ذخیرہ ہے، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کوئی ذریعہ اختیار نہیں کیا جس سے ہمارے اس ذخیرے میں اضافہ ہو۔
کیا ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد ہمیں مہذب دنیا کی طرف واپسی کا فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کیوں نہیں کیپٹن ایڈگر مورالس، یہ بات تو ہمارے منشور میں پہلے سے تھی کہ بالآخر ہم ایک مخصوص وقت گزار کر مہذب دنیاؤں کی جانب واپس لوٹیں گے، چاہے وہ مصر ہو یا وہ علاقہ جہاں ہم سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے منشور میں طے کیا تھا کہ جب ہمارے پاس 3 مہینے کا خوراک کا ذخیرہ رہ جائے گا تو ہم واپسی کا سفر شروع کر دیں گے۔ میرا خیال ہے ابھی تو ہمارے پاس بہت بڑا ایندھن اور خوراک کا ذخیرہ موجود ہے۔ ہاں، یقینی طور پر، لیکن ذرا سی تبدیلی میں کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں۔ ضرور ضرور مائی ڈیئر، بھلا اس میں کسی ترمیم کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں ان راستوں کے نقشے ترتیب دے لینے چاہئیں جن سے ہم گزر کر آگے بڑھ رہے ہیں، تاکہ واپسی کے سفر میں ہم صحیح سمت اختیار کر سکیں اور سمندر میں بھٹک کر جان سموئل جیسے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسد شرازی نے دردانہ کی طرف دیکھا۔ دردانہ نے تعریفی نگاہوں سے کیپٹن ایڈگر مورالس کو دیکھا اور بولی، کیپٹن، ظاہر ہے آپ سمندر کے ماہر ہیں، ایسی کوئی تجویز آپ ہی پیش کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ نہایت مؤثر بات ہے اور ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ کام میری ذمہ داری پر چھوڑ دیا جائے، بس میں اس سلسلے میں فوری طور پر عمل کروں گا، بلکہ اگر دوران سفر ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جہاں سے ہم نئے سرے سے مہذب آبادیوں سے ویران سمندروں کی جانب کیے جانے والے رخ کا صحیح تعین کر سکیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ بلا شبہ، لیکن اس کے باوجود جتنا سفر ہم لوگ کر چکے ہیں، اس سے آگے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ کیپٹن ایڈگر مورالس، شام کے تقریباً 3:45 تھے۔ تمام معمولات جوں کے توں تھے۔ اخناتون پر زندگی اسی انداز میں رواں دواں تھی۔ ہر شخص ذہنی طور پر مطمئن تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باعث تشویش ہوتی۔ دراصل اخناتون پر جو انتظامات کیے گئے تھے وہ ایک باقاعدہ حیثیت رکھتے تھے۔ پورا ورکشاپ موجود تھا اخناتون پر۔ اگر جہاز میں کوئی خرابی ہو جاتی تو اس کے نئے پرزے تک بنائے جا سکتے تھے اور اس کے لیے انجینئروں کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جن سے سمندر پر مکمل طور پر اعتماد سے سفر کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ تشویش زدہ کوئی بھی نہیں تھا۔ 3:45 تھے۔ شبان برج پر تھا۔ اچانک اس نے جہاز کے انجن بند کرنے کے احکامات صادر کیے۔ کیپٹن ایڈگر مورالس اس وقت انجن روم میں تھا اور وہاں انجینئروں سے گفتگو کر رہا تھا کہ برج پر سے کیپٹن شبان کی آواز ابھری اور ایڈگر مورالس چونک پڑا۔ اس نے فوراً ہی برج سے رابطہ کیا اور بولا، کیا بات ہے شبان، خیریت؟ انجن بند کرا کے جہاز لنگر انداز کرا دیجئے۔ کیپٹن شبان کی پروقار آواز ابھری۔ کوئی خاص وجہ ہے؟ کیپٹن ایڈگر مورالس نے پوچھا، لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں ملا۔ ہیلو شبان۔ جی کیپٹن، شبان نے کہا، میرا مطلب ہے تمہارے اس حکم کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیپٹن، براہ کرم جہاز کے انجن بند کر دیجئے اور جہاز لنگر انداز کرا دیجئے۔ ایڈگر مورالس نے فوراً ہی حکم دیا اور جہاز کے انجن بند کر دیے گئے۔ اسے فوراً ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے اس سوال کا شبان نے برا منایا ہے۔ شبان کی بدلی ہوئی شخصیت میں یہ بات بھی رونما ہو چکی تھی کہ وہ اب اپنے آپ کو لیے دیے رہتا تھا، لیکن ایڈگر مورالس اس بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ اس نے فوراً ہی شبان کی ہدایت پر عمل کرایا اور تھوڑی دیر کے بعد اخناتون لنگر انداز ہو گیا۔ ساتھ ہی کیپٹن ایڈگر مورالس برج کی جانب چل پڑا تھا۔ شبان برج پر موجود نہیں ملا۔ اس نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ شبان ابھی نیچے گیا ہے۔ مورالس اس کی تلاش میں چل پڑا۔ سمندر چاروں طرف پرسکون تھا۔ کوئی بھی ایسی شے نظر نہیں آ رہی تھی جسے دیکھ کر شبان نے یہ حکم دیا ہو۔ چند ہی لمحوں کے بعد کیپٹن مورالس نے شبان کو اپنے کیبن سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ شبان ایک مخصوص لباس پہنے ہوئے تھا جس میں آکسیجن ماسک وغیرہ نہیں تھے، البتہ کچھ ایسی چیزیں ضرور تھیں جن کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زیر سمندر استعمال ہوتی ہیں۔ کیپٹن ایڈگر مورالس شبان کے پاس پہنچ گیا۔ کیا تم سمندر میں اترنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں کیپٹن،
اگر آپ پسند کریں تو خود بھی میرے ساتھ غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں اتر سکتے ہیں۔ یقیناً کوئی ایسی ہی اہم بات ہوگی تمہارے ذہن میں جس کے لیے تم نے یہ فوری کارروائی کی ہے۔ جی، شبان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر چند لمحات انتظار کر لو، میں ابھی آیا۔ ایڈگر مورالس وہاں سے چل پڑا۔ پھر اچانک اس نے رک کر پوچھا، کیا ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں زیادہ دور تک جانا ہوگا؟ ہاں کیپٹن، اور آپ کو مکمل انتظامات کر کے آنا ہے۔ کیپٹن گردن ہلا کر چلا گیا۔ اسد، شرازی اور دردانہ بھی جہاز کے لنگر انداز ہونے کی وجہ سے باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے بھی شبان کو دیکھا اور دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ کوئی خاص بات ہے شبان؟ جی سر، لیکن ابھی میں بتا نہیں سکتا، شبان نے جواب دیا۔ عجیب سا لہجہ تھا جسے دردانہ نے بھی محسوس کیا، لیکن بہرطور اس لہجے کو نظر انداز کیا گیا۔ ایڈگر مورالس نے تیار ہو کر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ عرشے پر اس جگہ پہنچ کر جہاں سے سمندر میں چھلانگ لگائی جا سکتی تھی اور جہاں سے زیر سمندر کارروائیوں کے انتظامات کا جائزہ لیا جاتا تھا، ایڈگر مورالس نے اپنے لباس کا آخری حصہ مکمل کیا اور اس کے بعد شبان سے بولا، یہاں جن لوگوں کو تعینات کیا جانا ہے ان کے لیے کوئی خاص ہدایت نہیں؟ آپ نے اپنے ساتھ کچھ ہتھیار لیے ہیں؟ ہاں، تم نے کہا تھا کہ گہرائیوں میں اترنے کے مکمل انتظامات ہونے چاہئیں، چنانچہ میرے پاس آبی ہتھیار، سمندر کے نیچے گفتگو کرنے والے آلات موجود ہیں، اور بہتر ہوتا کہ تم بھی کم از کم آکسیجن ماسک لگا لیتے تاکہ میرے اور تمہارے درمیان گفتگو ہو سکتی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کیپٹن، پانی میں آکسیجن ماسک لگا کر اترنا مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ براہ کرم آئیے، شبان نے کہا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ایڈگر مورالس نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ شبان اس کی رہنمائی کرتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ مورالس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یقینی طور پر شبان نے کوئی ایسا اشارہ دریافت کیا ہے جس سے زیر سمندر کسی شے کے مل جانے کے امکانات ہیں۔ پانی کی گہرائیوں میں وہ نیچے اترتے رہے۔ ایڈگر مورالس اگر ایک زبردست کیپٹن اور ایک اعلیٰ غوطہ خور نہ ہوتا تو سمندر کی گہرائیوں میں وہ شبان کا ساتھ نہ دے سکتا تھا۔ شبان کو پانی کی گہرائیوں میں اترتے دیکھ کر اسے رشک آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شبان خشکی پر چل رہا ہو۔ کوئی تردد نہیں تھا اس کے چہرے پر، جبکہ کیپٹن ایڈگر مورالس کو خاصا محتاط ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ لوگ سمندر کی تہہ میں اترتے رہے اور نہ جانے کتنی گہرائی میں اترنے کے بعد اچانک ہی کیپٹن ایڈگر مورالس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک نہایت شاندار سمندری جہاز تہہ میں نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن ایڈگر مورالس کے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے۔ اس جہاز کی موجودگی کا پتہ کیسے لگایا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ شبان نے رک کر انگلی سے اس جانب اشارہ کیا اور ایڈگر مورالس نے گردن ہلائی اور یہ ظاہر کیا کہ جو کچھ شبان اسے دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھ چکا ہے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ جہاز کی جانب بڑھنے لگے۔ کیپٹن ایڈگر مورالس اب پوری دلچسپی سے اس غرق شدہ جہاز کو دیکھ رہا تھا اور اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جہاز کا نام اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ایک غیر معروف جہاز تھا۔ دور ہی سے دیکھنے پر کارگو شپ محسوس ہوتا تھا۔ کیپٹن ایڈگر مورالس اس کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے جہاز کی بناوٹ یہ بتاتی تھی کہ وہ تقریباً 30 سال پہلے بنایا گیا تھا، تاہم اچھا خاصا جہاز تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جہاز کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ چند لمحات جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد شبان ہاتھ سے اشارہ کر کے جہاز میں داخل ہو گیا۔ وہ تیرتے ہوئے عرشے پر پہنچے اور اس کے بعد جہاز کے مختلف حصوں کا جائزہ لینے لگے۔ جہاز میں انسانی وجود نہیں ملتا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ جہاز کے نچلے حصے میں پہنچ کر کیبنوں کے قریب پہنچے تو ایک کیبن میں انہیں چند افراد نظر آئے جن کے بدن پانی میں تیر رہے تھے۔ وہ ان کا جائزہ لینے لگے۔ مردہ اجسام پانی میں پوری طرح بگڑے نہیں تھے، بلکہ مکمل حالت میں نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ ان کے جسموں اور لباسوں سے وہ ان کی قومیت کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ کیبن بند کر کے وہ باہر نکل آئے۔ شبان دوسرے گوشوں کی تلاشی لیتا پھر رہا تھا۔
اور ایڈگر مورالس کسی قدر دہشت زدہ تھا۔ سمندری زندگی میں سے بے شمار عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بہرطور انسان تھا۔ خوف انسان کے دل میں ہوتا ہی ہے، ہر شخص شبان کی طرح بے جگر نہیں ہوتا۔ جہاز میں انہوں نے تقریباً 8 ایسے افراد کو دیکھا جو وہاں قید رہ گئے تھے۔ باقیوں کی لاشیں یقینی طور پر سمندر میں موجود آبی جانوروں کی نظر ہو گئی ہوں گی، لیکن جو تعجب خیز چیز کیپٹن ایڈگر مورالس نے وہاں دیکھی تھی وہ ایندھن کے بہت بڑے بڑے ڈرم تھے جو وہاں کافی تعداد میں موجود تھے۔ یہ اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ خود اخناتون میں طویل عرصے تک استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کے مختلف گوشوں میں ایسے کارٹن رکھے ہوئے تھے جن میں خشک غذا کی موجودگی کے امکانات تھے، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں جو قابل استعمال تھیں۔ یقینی طور پر یہ ایک عظیم الشان خزانہ تھا جو اخناتون کے مستقبل کے لیے کارآمد ہو سکتا تھا، اور ایڈگر مورالس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ شبان اسے اس جہاز تک کیوں لایا ہے۔ اس میں موجود افراد کا تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے ان کی موت پر افسوس کرنے کے، لیکن جو اشیاء اس میں موجود تھیں انہیں اخناتون کی تحویل میں لیا جا سکتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک اس جہاز کا جائزہ لیا جاتا رہا، اور اس کے بعد آکسیجن کی مقدار کے حساب سے واپسی کے سفر کا بندوبست کرنا از حد ضروری تھا، جس کا اظہار کیپٹن ایڈگر مورالس نے واٹر پروف گھڑی کو سامنے کر کے اور آکسیجن ٹینک کی جانب اشارہ کر کے شبان پر کیا۔ شبان نے گردن ہلائی اور کیپٹن ایڈگر مورالس سے واپسی کے لیے اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس پر اصرار جہاز سے باہر نکل آئے اور سیدھے سطح سمندر کی جانب ابھرنے لگے۔ سطح سمندر پر پہنچنے کے بعد کیپٹن ایڈگر مورالس نے اپنا آکسیجن ماسک اتار دیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اخناتون کافی فاصلے پر نظر آ رہا تھا، اور اتنے فاصلے تک تیرتے ہوئے جانا اس وقت ایک مشکل کام محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید شبان کیپٹن ایڈگر مورالس کے علم میں لائے بغیر وہاں کچھ ہدایات دے کر آیا تھا، اور یہاں سے سمندر میں دور دور تک دیکھا جا رہا تھا۔ کیپٹن ایڈگر مورالس نے کس قدر پریشان لہجے میں کہا، زیر سمندر ہم کافی دور نکل آئے ہیں شبان، لیکن اب کیا ہمیں تیر کر وہاں تک جانا ہوگا؟ نہیں کیپٹن، میں کچھ لوگوں کو ہدایات کر کے آیا تھا، وہ دیکھیے سمندر میں سٹیمر اتارا جا رہا ہے۔ اوہ ڈیئر، تم نے مجھے اتنا حیران کر دیا ہے کہ اب میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے، گویا یہ سارا پلان تمہارے ذہن میں تھا۔ ہاں کیپٹن، میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتا دوں گا، آئیے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، شبان نے کہا اور سطح پر تیرنے لگا۔ سٹیمر پانی میں اترنے کے بعد برق رفتاری سے ان کی جانب چل پڑا۔ کیپٹن ایڈگر مورالس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ انتظامات نہ کرتے تو واپسی کا یہ سفر میرے لیے انتہائی دشوار گزار ہوتا۔ ویسے شبان، در حقیقت عمر انسان پر اثر انداز ہوتی ہی ہے، میری اس معذوری کا ذرا خیال رکھا کرو۔ سوری کیپٹن، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں سمندر میں اتنی دور تک آنا پڑے گا، ورنہ اخناتون کو کچھ اور قریب لا کر لنگر انداز کیا جا سکتا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، تم نے یہ انتظامات کر کے ساری مشکلات کا ازالہ کر دیا ہے، کیپٹن ایڈگر مورالس نے کہا۔ سٹیمر قریب آتا جا رہا تھا، پھر اس نے ان کے گرد ایک چکر لگایا اور اس کے انجن بند ہو گئے۔ ایڈگر مورالس اور شبان کچھ ہی دیر کے بعد سٹیمر پر پہنچ گئے تھے، اور سٹیمر نے واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ ایڈگر مورالس سٹیمر میں دراز ہو کر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی نگاہیں شبان پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اس جہاز کے بارے میں بتا دو گے۔ ہاں کیپٹن، سمندر میں مجھے اس کی موجودگی کے اشارے ملے اور میں نے سوچا کہ اسے دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ کارآمد چیزیں اخناتون کو حاصل ہو سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ اس میں دیکھا ہے اس میں بے شمار اشیاء ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اتنے فاصلے پر اس کی موجودگی کے کیا اشارات ملے تھے تمہیں؟ بہت سی باتوں کو کیپٹن خفیہ راز ہی میں رہنے دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، آپ صرف ایک بات کا اطمینان رکھیے، میں اخناتون پر یا اس پر موجود افراد کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔
نہیں میرے دوست، یہ بات تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے کون یہ سب کچھ نہیں جانتا، لیکن بس ذرا فاصلے کا احساس ہوتا ہے شبان، اور تم ذرا دور دور سے نظر آتے ہو، جب کہ ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں اپنے بالکل قریب دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی لمحہ ایسا آ جائے جب میں آپ کو بہت کچھ بتا سکوں کیپٹن، اس وقت تک ایک مجبوری سمجھ کر میری اس خاموشی کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ چلو وعدہ، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، حالانکہ تم نے نہایت خشک لہجے میں جہاز کو لنگر انداز ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھ لو میں نے تم سے تعاون کیا۔ ایک بار پھر یہی عرض کروں گا کہ اخناتون کے مفاد کے خلاف کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس پر آپ کو اعتراض ہو۔ اوکے اوکے، ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جہاز پر ایندھن کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں کافی خوراک بھی مل سکتی ہے، اور بھی بہت سی ایسی اشیاء ہیں جو اخناتون کے کام آ سکتی ہیں، اور ایک عظیم الشان دریافت کی ہے تم نے۔ مجھے اس وقت پروفیسر بیرن یاد آ رہے ہیں جو تمہارے بھرپور ساتھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے تجربے سے ہمیں بڑے فائدے حاصل تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کے تحت پروفیسر بیرن نے اچانک اخناتون چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم پروفیسر بیرن کا یہ فیصلہ بے حد ناخوشگوار تھا، لیکن وہ جس شخصیت کے مالک تھے اس کے تحت ہم انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ شبان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اخناتون پر ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اسٹیمر اخناتون سے جا لگا اور یہ لوگ اوپر پہنچ گئے۔ کشن داس، گن پاور وغیرہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ سمندر میں اس جگہ جہاں ہم سطح پر ابھرے تھے، گہرائیوں میں ایک غرق شدہ جہاز موجود ہے جس میں غذائی ذخیرہ اور خصوصی طور پر ایندھن کے ڈرم موجود ہیں، جن کے حصول کے بعد اخناتون کے سمندری سفر میں کئی ماہ کا اضافہ ہو سکتا ہے، ایڈگر مورالس نے انہیں بتایا۔ صورتحال چونکہ ان کے علم میں نہیں تھی، اس لیے ان کے اندر اشتیاق ضرور پیدا ہوا، مگر وہ حیران نہیں ہوئے کیونکہ اس دریافت کا طریقہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ پھر ساری کارروائیاں ضرورت کے مطابق تھیں۔ اخناتون کو اس مقام تک لے جایا گیا جہاں نیچے غرق شدہ جہاز موجود تھا۔ تمام لوگ مصروف ہو گئے۔ اسد شرازی نے حسرت سے کہا، کاش میں بھی سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر ان جگہوں کا جائزہ لے سکتا جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دردانہ مسکرانے لگی تھی۔ ایڈگر مورالس نے ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں کیں اور کرینیں وغیرہ لگا دی گئیں۔ شبان بھی تمام کاموں کی نگرانی کر رہا تھا۔ مشکل کام تھا، گہرائیوں کا حساب بھی رکھنا تھا، اور اس کا صحیح تجزیہ شبان نے ہی پیش کیا تھا۔ ایڈگر مورالس بھی اس بارے میں مکمل تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ تمام کام مکمل ہو گئے اور غوطہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کیل کانٹے سے لیس سمندر میں اتر گئی۔ شبان ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ مورالس اس مہم میں اتنا ہی ساتھ دے سکتا تھا کہ وہ اوپر رہ کر نگرانی کر سکے۔ اس نے اسد شرازی کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس دریافت پر کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں مسٹر شرازی؟ اس کے سوا اور کیا کہ اخناتون کو اور طاقت حاصل ہو جائے گی اور اس کا انداز زیادہ اطمینان بخش ہو جائے گا۔ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ کیا؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں مسٹر شرازی، میں آپ کے کسی عمل پر شبہ نہیں کر سکتا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ شبان کی حقیقتوں کو نہ جانتے تو اخناتون تخلیق نہ ہوتا۔ سمندر کی گہرائیوں میں جھانکتے ہوئے اس کی آنکھیں نیلم کی طرح چمکتی ہیں، اور وہ تہہ تک دیکھ لیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہاں کیا ہے۔ بعض اوقات تو میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ وہ کیا؟ شرازی نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا وہ گوشت پوست کا انسان ہے یا کوئی سائنسی تخلیق، کوئی مشین؟ مورالس بولا، اور اسد شرازی ہنس پڑا۔ تم نے تو میرے لیے بھی فکر کے لمحات پیدا کر دیے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے دنگ ہو کر کہا، مگر دردانہ اس ہنسی میں شریک نہ ہوئی۔ اسے بہت سی ایسی باتیں معلوم تھیں جو دوسروں کو معلوم نہ تھیں۔ سمندر کی تہہ میں ڈوبے ہوئے جہاز سے وہ اشیاء باہر نکالی گئیں جو ہر شخص کی دلچسپی کا باعث بن گئیں۔ ایندھن کے ڈرم ذخیرہ کر لیے گئے، خوراک بالکل تر و تازہ تھی، تاہم طے یہ کیا گیا تھا کہ جو چیز سمندر سے برآمد کی گئی ہے، کیونکہ اس کی تاریخ کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنی پرانی ہے،
چنانچہ لیبارٹری میں اس پر تحقیقات کرنے کے بعد اس کو قابل استعمال قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں زہریلے اثرات پیدا ہو گئے ہوں، تاہم یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن شبان نے جو انوکھا کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ ایڈگر ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ہی لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھا، یہاں تک کہ وہ تینوں محقق جو سمندری اشیاء پر تحقیقات کرنے کے ماہر تھے اور جنہیں اپنے کام میں بڑی مہارت حاصل تھی، حیرانی سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ واقعات اس قدر پراسرار ہیں مسٹر جیکاس کہ ہم صحیح معنوں میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں یہ شخص کیا ہے؟ کشن داس اور گن پاور پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر گن پاور نے ہنس کر کہا، میں تم لوگوں کی ذہنی حالت کے بارے میں تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن بہت عرصے پہلے یہ شخص میرے ذہن میں ایک الجھن بن گیا تھا، اور یقین کرو میں آج تک اس الجھن کا حل نہیں تلاش کر سکا۔ سمندر میں اس کی مانند تیر لینا ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں جھانک لینا، بھلا یہ انسانی کارنامہ ہو سکتا ہے؟ یہاں کافی وقت صرف ہو گیا اور اس کے بعد شبان نے گرین سگنل دے دیا اور ایڈگر نے اخناتون آگے بڑھا دیا۔ شام کی نشست میں اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد شبان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے نائب کی حیثیت سے پیش کر دینا چاہیے۔ اخناتون کا کنٹرول اب میرے نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں مسٹر ایڈگر، آپ کی حیثیت کسی قیمت ختم نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے اسد شرازی کہ میں فطری طور پر گھٹیا انسان نہیں ہوں، میں نے سمندر میں ایک فاتح کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے۔ ایڈگر نے خاموشی اختیار کر لی۔ اخناتون کی آئندہ کی ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دن یہ مسئلہ شبان کے سامنے بھی رکھا گیا تو وہ پرخیال انداز میں گردن ہلاتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں انکل شرازی آپ کے دل میں کیا ہے۔ ہم لوگ سمندر میں بہت دور تک نکل آئے ہیں۔ میرا خیال ہے اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رخ مہذب آبادیوں کی طرف ہو جائے تو یہ ایک دانش مندانہ سوچ نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی دنیا کے لیے جو نیک منصوبے اپنے دل میں تخلیق کیے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ایک عظیم کتاب ترتیب دیں، سمندری نوادرات اور سمندر سے برآمد ہونے والی ایسی اشیاء جن پر آپ طبی تحقیق کرنا چاہیں۔ مسٹر جیکاس، کشن داس اور گن پاور کے حوالے کیجیے، خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ان سے رپورٹیں طلب کیجیے، اور ان رپورٹوں کو نہایت آسان زبان میں اپنی اس کتاب میں درج کیجیے۔ ہو سکتا ہے مہذب دنیا تک ہماری واپسی ممکن نہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی تمام تر معلومات ارتقا ہاشمی کے ذریعے مہذب دنیا کو بھجوائی ہیں، ہمیں ایسا ہی کوئی موقع دوبارہ مل جائے اور آپ کی وہ کتاب آپ کی تخلیق کی ہوئی لیبارٹری تک پہنچ سکے۔ اب تو اس سے آپ کا رابطہ ٹوٹ ہی چکا ہے، لیکن یہ کتاب سمندری تحقیقات پر دنیا کی نادر ترین کتاب ہوگی۔ آپ یہ کتاب تاریخ کے حوالے کر دیجئے، تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بڑی سنجیدہ اور قابل غور بات تھی، سب ہی نے اس کی تعریف کی۔ اسد شرازی نے ہنستے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے مجھے ایک ایسا راستہ دکھایا ہے شبان جسے دل قبول کرتا ہے۔ ہم کسی ایک مخصوص شخص کے لیے تو کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمارا مشن تو انسانیت کے لیے تھا، اور انسانیت کسی بھی دور میں ہو اگر اسے فائدہ پہنچ جائے تو ہمارا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی تیاریاں کرتا ہوں۔ اسد شرازی دردانہ کی مدد سے ایک ایسی کتاب کی تیاری میں مصروف ہو گیا جس میں وہ اپنے مشاہدات، سمندری دنیا سے متعلق کہانیاں اور وہ ساری چیزیں لکھ سکے جو انسانیت کی بھلائی ہی کے لیے بلکہ مستقبل کے لیے سمندر گردی کرنے والوں کے لیے ایک کارآمد ہو سکتی تھی۔ سب سے پہلے اللہ کا بابرکت نام لکھا، اور اس کے بعد اپنے اب تک کے سفر کے مختصر واقعات، اور پھر پہلی بار اس نے جیکاس اور گن پاور اور کشن داس کے ساتھ شمولیت اختیار کر کے سمندری تحقیقات کے بارے میں تفصیلات لکھنا شروع کر دیں۔ ان اشیاء کے بارے میں بھی درج کیا گیا جو اسد شرازی نے ارتقا ہاشمی کے ہاتھ بھجوا دی تھیں، غرض یہ کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے باعث سکون تھی۔ ادھر شبان تھا کہ اس نے اسد شرازی کو ہر روز سمندر کی ایک شے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا،
اور اس کے مشاغل سب کے علم میں تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ رات کو جب سارے معمولات سے فراغت حاصل ہو جاتی تو شبان سمندر میں اتر جاتا، اور اس کے بعد وہ کب واپس آتا یہ بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن صبح وہ سمندری گھاس، نایاب پتھر یا کوئی ایسی چیز اسد شرازی کو ضرور پیش کرتا جو نئی اور انوکھی ہوتی۔ جیکاس وغیرہ کو بھی ایک بہتر مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا اور لیبارٹری میں کام پورے زور و شور سے شروع ہو گیا تھا۔ ایڈگر کا کہنا تھا کہ اب تک اس انداز میں یہ کام شروع نہیں کیا گیا تھا، اس میں اب بڑی باقاعدگی آ گئی ہے۔ شبان کی اپنی ذہنی کیفیت کیا تھی، بہت کم ہی کسی کو معلوم ہوتا تھا سوائے دردانہ کے، اور دردانہ اس وقت بھی شبان کا دماغ کھا رہی تھی۔ بے شک سمندر سے تمہاری دلچسپی بے پناہ ہے، لیکن تم نے جس انداز میں اب اپنے کام کا آغاز کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے تم اس انداز میں کام نہیں کرتے تھے۔ شبان مسکرا دیا۔ اس نے کہا، آنٹی، جو تصویر آپ نے میرے پاس دیکھی تھی اور جسے میں جاپان سے لے کر آیا تھا، میرے دل میں بڑی ہو گئی ہے۔ بڑی ہو گئی ہے؟ ہاں، سمندر کی آواز مجھے بتاتی ہے کہ تصویر والی سمندر میں موجود ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ مجھے مل جائے گی۔ اخناتون کے سفر کے ساتھ ساتھ میں سمندر کی گہرائیوں میں اس جگہ کو تلاش کرتا ہوں جو مخصوص قسم کے نوکدار پتوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اسی جگہ وہ مجھے نظر آئے گی۔ جہاں بھی مجھے سمندر کی گہرائیوں میں ایسے درخت نظر آئے جیسے درخت اس تصویر میں موجود ہیں، وہاں اخناتون کا قیام طویل تر ہوگا، اور اس کے بعد آنٹی میں اس لڑکی کو تلاش کروں گا۔ دردانہ پر محبت انداز میں مسکرائی اور بولی، اس کا مقصد ہے کہ اب تمہارے دل میں اس کی محبت جوان ہو گئی ہے۔ بس یہ الفاظ آپ سے کہتے ہوئے تھوڑا سا شرمسار ضرور ہوں، لیکن اس کا اعتراف نہ کرنا جھوٹ بولنے کے مترادف ہوگا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولوں۔ میں جانتی ہوں، دردانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دعا کرتی ہوں کہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ہم ایک ایسے انوکھے وجود کو اخناتون پر خوش آمدید کہنے میں انتہائی خوشی محسوس کریں گے جو تمہارا پسندیدہ ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں شبان کہ جو چیز تمہارے ذہن میں اس درجہ گہرائیوں میں اتر چکی ہے، اس کا وجود ناقابل یقین نہیں ہے۔ وہ ضرور ہے۔ ہاں آنٹی، وہ ہے۔ اب یہ بتاؤ اخناتون کا جو یہ سفر جاری ہے، اس کے سلسلے میں تمہاری کوئی خاص رائے ہے؟ ہم لوگ اس جانے پہچانے سمندر سے بہت دور نکل آئے ہیں جس کی کہانی دنیا سناتی ہے، اور آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوگا، لیکن میں پانی اور اس کی گہرائیوں میں موجود تبدیلیوں کا جائزہ لے رہا ہوں۔ پچھلے دنوں میں جن گہرائیوں میں اترا تھا، اگر آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں۔ کیا مطلب؟ دردانہ نے دلچسپی سے پوچھا، اور شبان پرخیال نگاہوں سے دردانہ کو دیکھنے لگا۔ سمندر کی گہرائیوں میں اتنے نیچے کے جہازوں کو پانی میں سفر کرنے میں دقت نہ ہو، میں نے انسانی ہاتھوں سے تعمیر کردہ دیواریں دیکھیں۔ آنٹی، یہ دیواریں سمندر کی تہہ تک اتر گئی تھیں، اور سمندر کی تہہ میں ایسے انوکھے مکانات بنے ہوئے تھے جو ٹوٹ پھوٹ چکے تھے اور خالی تھے، لیکن در حقیقت ایک چھوٹے سے خطے میں یہ دنیا آباد ہوگی۔ کسی زمانے میں وہاں کچھ نہیں تھا۔ پوری ایک رات میں نے اس ویران شہر میں بسر کی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کی سائنس کی کسی زبان سے اس کا صحیح تجزیہ کر کے یہ بات نہیں بتا سکتے کہ وہ شہر کب تھا، کیسے آباد ہوا، کیسے برباد ہو گیا، لیکن ہم اسے ایک برباد شدہ سمندری شہر کہہ سکتے ہیں جس کے در و دیوار آج بھی سمندر کی تہہ میں موجود ہیں۔ دردانہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ اس نے کہا، کیا وہاں ایک بھی انسان نہیں ملا؟ نہیں، بلکہ سارے مکانات ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں تھی جس سے وہاں کی آبادی کے بارے میں کوئی تحقیق ہو سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی صدیوں پرانا شہر تھا۔ ہو سکتا ہے کبھی وہ سمندر کے اوپر ہو، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم اسے کوئی جزیرہ بھی قرار دیتے ہیں تو وہ جزیرہ سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کی بلند تر دیواریں، آنٹی، ہم انہیں پہاڑ کہہ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں اترنے والا اور ایسی چیزوں کی تحقیق کرنے والا کوئی نہیں ہے،
ورنہ شاید میں سمندر کی گہرائیوں میں وہ انوکھا منظر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا۔ دردانہ کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، یہ کتنی پرانی بات ہے۔ آج چوتھا دن ہے، 4 دن اور 4 راتیں گزر چکے ہیں۔ میں نے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں خود اس شہر کا جائزہ لے چکا تھا، لیکن میں یہ بات جانتا تھا کہ اگر میں اس کا تذکرہ کروں گا تو لوگ اس سمندر کی تہہ میں اترنے کی کوشش کریں گے، حادثے پیش آئیں گے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے اخناتون کو وہاں سے آگے بڑھ جانے دیا۔ شبان، سمندری دنیا کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے کہ اب ہم جس علاقے میں سفر کر رہے ہیں اس کی کہانیاں دنیا کے انسانوں کے پاس نہیں ہیں، اور میں تمہاری اس بات پر یقین کرتی ہوں، لیکن کیا کبھی تمہارے ذہن میں کوئی ایسا تصور آتا ہے جس میں کوئی ایسی انوکھی بات چھپی ہوئی ہو جو عام انسانوں کے ذہنوں سے باہر ہو؟ اور دردانہ نے نوٹس کیا کہ اس کی آنکھوں کی نلاہٹوں میں بجلیاں سی کوندنے لگی ہیں۔ یہ اس کے سوچنے کا انداز تھا۔ شبان کی پرخیال آواز ابھری، ہم جس جانب بڑھ رہے ہیں وہاں ہمیں سمندر کی وہ دنیائیں ملیں گی جن کے بارے میں صرف تصور آرائی تو کی جا سکتی ہے، پراسرار کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں، سوچنے والوں کا تخیل انوکھے منصوبے ترتیب دے سکتا ہے۔ ان منصوبوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ دنیائیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم ان تک جائیں گے آنٹی، اور وہاں نہ سمجھنے والی باتیں ہوں گی، وہ باتیں جو بہت مشکل سے سمجھ میں آئیں گی۔ چنانچہ اخناتون کا یہ سفر تحقیقی لحاظ سے اگر واقعی دنیا کے علم میں آ جائے گا تو انسانیت کو نہ جانے کتنے فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ اس سفر کو جاری رہنا چاہیے۔ شبان خاموش ہو گیا۔ دردانہ اس کی نیلی آنکھوں میں تڑپتی بجلیوں کو دیکھ رہی تھی جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، سوری آنٹی۔ دردانہ خاموش نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ اسے شبان کی کیفیات کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ خود بھی اس کیفیت پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی تھی۔ اخناتون کے مسافر اسد شرازی اور کیپٹن ایڈگر اب سمندری تبدیلیوں کو بہتر طور سے محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ذہنوں میں تجسس تھا، دلچسپی تھی۔ ویسے یہ بات واقعی قابل داد تھی کہ اب تک جو لوگ اخناتون میں موجود تھے انہوں نے اپنے اس طویل ترین سفر سے اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا تھا، اور وہ خود بھی سمندری تبدیلیوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی پراسرار قوت نے ان کے سینوں میں داخل ہو کر ان کے ذہنوں سے اپنی دنیا کا احساس مٹا دیا ہو، اور وہ کسی انوکھے جذبے کے تحت اخناتون کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ یہ واقعات رفتہ رفتہ پیش آ رہے تھے، اور اس دوران انہیں اور کوئی آبادی نہیں ملی۔ اندازہ یہ تھا کہ اوشن ٹریجر کے وہ پوائنٹس جو اس نے اپنی دانست میں دنیا بھر کے سمندر میں پھیلا رکھے تھے اس علاقے میں نہیں بنائے جا سکے تھے، کیونکہ 1.5 ماہ کے طویل ترین سفر کے باوجود اب انہیں کوئی انسانی آبادی یا جزیرہ نظر نہیں آیا تھا۔ سمندر بس سمندر، اور اس سلسلے میں وہ اکثر باتیں کرتے رہتے تھے۔ موسمی تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی تھیں، اور اب موسم عموماً ٹھنڈا رہنے لگا تھا۔ دن بھر سورج نہیں نکلتا تھا، رات کو چاند کا پتہ نہیں ہوتا تھا، بس روشن دن تاریک راتیں۔ لیکن یہ دن سورج کی روشنی سے روشن نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک عجیب سا اجالا فضا پر طاری رہتا تھا۔ جوں جوں اخناتون آگے بڑھتا رہا اس اجالے میں کمی واقع ہوتی چلی گئی، اور اس تبدیلی کو نمایاں طور پر محسوس کیا جا رہا تھا۔ مگر ایڈگر مورالس کسی قدر خوفزدہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اگر ہم جہاز کا رخ تبدیل کر دیں تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ میرا مطلب ہے آگے کا ماحول کچھ عجیب سا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا آپ لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں؟ جہاز کا رخ اگر واپسی کے لیے تبدیل کیا جائے مسٹر مورالس، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس موسم سے بچ نکلیں گے، ورنہ دائیں اور بائیں جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے اور جہاں ان آلات کی نگاہ عمل کرتی ہے، موسم یہی ہے۔ سوائے واپسی کے سفر کے اور کوئی ایسی چیز نہیں جسے باعث دلچسپی کہا جا سکے۔
کیپٹن ایڈگر نے شبان کی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ جہاز آگے ہی کی سمت روانہ رہا، لیکن اب کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ چاروں طرف دھندلاہٹیں اترتی چلی آ رہی تھیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو رہے ہوں جس کے اوپر بادلوں کی چھت ہو۔ وہ اخناتون کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ رات ہو چکی تھی اور اخناتون کی تفریحات جاری تھیں۔ شبان معمول کے مطابق سمندر میں اتر گیا تھا، اور پھر اپنا مخصوص وقت گزارنے کے بعد وہ واپس آ کر اپنے کیبن میں سو گیا تھا، لیکن ان کی کلائیوں پر بندھی ہوئی گھڑیوں نے وقت کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے ایڈگر اپنی گھڑی دیکھ کر چونکا۔ انجن روم میں بھی کام ہو رہا تھا اور لوگ جاگ رہے تھے، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ابھی صبح ہی نہیں ہوئی تو وہ چونک پڑے۔ ایڈگر نے دیکھا اندازے کے مطابق دن کے 8:30 بجے تھے، لیکن گہری تاریکی چاروں طرف مسلط تھی۔ ایڈگر اپنی گھڑی کا جائزہ لینے لگا۔ سیکنڈ بتانے والی سوئی چل رہی تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ گھڑی غلط وقت نہیں دے رہی، لیکن یہ اس قدر تاریکی۔ وہ برج پر پہنچا تو اس نے وہاں پر موجود تمام افراد کو حیران دیکھا، اور وہ ان سے تبادلہ خیال کرنے لگا۔ سر رات ختم ہو چکی ہے، لیکن روشنی نہیں ہے۔ کیا آپ اسے بادلوں کا اندھیرا کہہ سکتے ہیں؟ مورالس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور بولا، نہیں، بادل ہوں تو نظر آئیں۔ سورج کبھی اس طرح نہیں چھپا ہوگا اس دنیا پر جیسے یہاں چھپ گیا ہے۔ کہیں آگے ہمارے لیے تباہی نہ ہو۔ اگر آپ حکم دیں تو۔ نہیں، ابھی نہیں، چلتے رہو۔ لیکن بہت زیادہ وقت نہیں گزرا۔ جہاز پر زندگی بیدار ہو گئی تھی، لیکن فضائیں اسی طرح رات کا اندھیرا پیش کر رہی تھیں۔ نہ کسی ستارے کا وجود تھا اور نہ کوئی اور چیز نظر آ رہی تھی۔ بس تا حد نگاہ ایک بے کراں خلا محسوس ہوتا تھا، اور اگر اخناتون کی روشنیاں نہ جل رہی ہوتیں تو وہ لوگ شاید اس تاریکی میں موت ہی کا شکار ہو جاتے۔ وہ خدشہ جو کئی دن سے محسوس کیا جا رہا تھا بالآخر سر تک پہنچ گیا تھا۔ ایڈگر شبان کی تلاش میں نکلا، لیکن اس کا خیال تھا کہ شبان اپنے کیبن میں ہوگا، لیکن شبان کیبن میں موجود نہیں تھا۔ اسد شیرازی اور دردانہ البتہ اسے مل گئے۔ سب کے چہرے دھواں دھواں نظر آ رہے تھے۔ اسد شیرازی نے کہا، مورالس، کیا ہماری گھڑیاں غلط ہو گئی ہیں یا نہیں مسٹر شیرازی؟ اخناتون اب ایک ایسے طلسم میں داخل ہو چکا ہے جسے الفاظ تک نہیں دیے جا سکتے۔ شبان کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں اسے لاؤڈ سپیکر پر طلب کرتا ہوں، مورالس نے کہا، اور برج پر پہنچنے کے بعد اس نے شبان کو پکارا۔ اخناتون پر جگہ جگہ لگے ہوئے چھوٹے لاؤڈ سپیکر ایڈگر کی آواز نشر کرنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد شبان وہاں پہنچ گیا، لیکن ان کے درمیان کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک نئی افتاد کا سامنا کرنا پڑا۔ سمتیں بتانے والے کمپاس اچانک ہی کام کرنا چھوڑ گئے، اور ان کی سوئیاں ٹیڑھی ہونے لگی تھیں۔ جدید ترین کمپاس جو سمت بتانے کا کام کرتے تھے اس طرح تڑ مڑ گئے تھے کہ بعض کی سوئیاں بھی اپنی اصل شکل کھو چکی تھیں۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ ان کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی گھڑیاں، اور دوسری وہ گھڑیاں جو کہیں کیبنوں پر دیواروں پر آویزاں تھیں، اور کہیں کسی اور جگہ اپنا کام چھوڑ چکی تھیں۔ گویا اب وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور سمت بھی۔ اس دہشت انگیز تبدیلی کو انتہائی خوف کے ساتھ محسوس کیا گیا۔ زبانیں بند ہو گئیں۔ ایڈگر کو اس کے ساتھی کمپاس کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ شبان بھی خاموش تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مسٹر مورالس، ہم سمتیں کھو چکے ہیں، اور اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہم وقت سے آگے نکل آئے ہیں، یا وقت ہمارے درمیان سے گم ہو گیا ہے، اور اگر آگے چل کر ہمارا یہ جہاز کسی تاریک حادثے کا شکار ہو گیا تو۔ حادثے تو زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں کیپٹن۔ ہم موت کی نیند سو جائیں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے تاریخ کے کسی دور میں ہمارے جہاز کا انکشاف بھی اسی مانند ہو جس طرح سمندر میں غرق شدہ جہاز سے ہم نے اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ نکالی تھی۔ آپ خوفزدہ کیوں ہیں؟ موت تو بہرطور زندگی کا ایک آخری حصہ ہوتی ہی ہے۔ مورالس خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر خاموش ہو گیا۔ اسد شیرازی،
دردانہ کو ساتھ لے کر لیبارٹری میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن اخناتون کو آگے بڑھنے سے نہیں روکا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ بھی تھوڑی دیر کے بعد انجن روم سے معلوم ہو گئی۔ شاید انجن روم کے انجینئر اس خوفناک کیفیت سے خوفزدہ ہو کر انجن بند کر دیتے، لیکن وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ انجن بند کرنے کے تمام سوئچ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اور تمام انجن خود بخود چل رہے ہیں۔ انہیں بند کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکیں۔ صرف ایک ہی شکل ہے صرف ایک ہی شکل میں انہیں بند کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ان کے سارے سسٹم ختم کر دیے جائیں اور جہاز میں توڑ پھوڑ کر دی جائے۔ مورالس بھلا یہ خطرناک قدم کیوں اٹھاتا، لیکن اب سب کے سب اپنے اپنے معمولات ترک کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ اسد شیرازی اپنی کتاب میں اس انوکھے واقعے کو درج کر رہا تھا۔ دردانہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اسد شیرازی نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم موت سے خوف زدہ ہو دردانہ؟ نہیں سر، موت کا ڈر تو لگتا ہے، لیکن پھر اندر سے یہ تصور بھی ابھرتا ہے کہ اس سے فرار کیسے ممکن ہے۔ مگر یہ سب آخر اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی ہوگی۔ خدا ہی جانے، یہ قدرتی سائنس ہے اور انسان شاید اس کی تحقیق نہ کر پائے۔ دردانہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ اسد شیرازی نے اپنی کتاب میں یہ تمام تفصیلات لکھیں اور آخری جملہ لکھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا، جو یوں تھا، ہم سمندر کے ایک ایسے حصے میں داخل ہو گئے ہیں جو گہرا تاریک ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا جہاز پانی کی سرنگ میں چل رہا ہو، حالانکہ اوپر سے پانی کی آوازیں نہیں سنائی دیتیں اور نہ ہی اوپر سے گزرنے والا پانی جہاز میں گر رہا ہے، لیکن جو ماحول ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے اس سفر کے اس مرحلے کو یہی نام دے سکتے ہیں۔ اگر زندگی باقی رہی اور آگے ہمیں کوئی خوفناک حادثہ نہ پیش آیا تو اس سے آگے کتاب میں کچھ درج ہوگا۔ فی الحال مہذب دنیا کے دوستو، یہاں پر الوداع۔ شیرازی نے کتاب بند کی اور لیبارٹری سے باہر نکل آیا۔ انہیں موسم میں ایک بار پھر تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پر بادل گرج رہے ہوں۔ گڑگڑاہٹیں ایسی ہی تھیں جیسی بادلوں کے رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ سب کے سب سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھنے لگے۔ روشنی بھی ہونے لگی تھی، اسی طرح جیسے بجلی چمکتی ہے، لیکن ایک اور ناقابل یقین منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس چمک کا رنگ تیز سفید نہیں تھا، بلکہ گہرا سبز تھا۔ سبز چمک اسد شیرازی کے منہ سے نکلا۔ بجلیاں گرجتی رہیں، گڑگڑاہٹیں ہوتی رہیں اور اخناتون کا یہ سفر جاری رہا۔ اندازے کے مطابق انہوں نے پورا دن اس ہولناک تاریکی میں سفر کیا۔ گفتگو برابر جاری تھی۔ ایڈگر مورالس یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا یہ کوئی مقناطیسی عمل ہے۔ وہ کسی ایسے حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں مقناطیسی زندگی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو جہاز کے فولادی آلات یقینی طور پر متاثر ہوتے۔ سب کچھ جوں کا توں تھا، یہاں تک کہ آکسیجن کی کمی بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ ہر چیز اپنے عمل سے گزر رہی تھی۔ انجن روم سے برابر رابطہ تھا۔ کیپٹن نے ماہر انجینئروں کو ہدایات جاری کر دی تھیں کہ انجنوں میں کوئی ایسی رد و بدل نہ کی جائے جس سے انہیں نقصان پہنچ جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے یہ آبی سرنگ ختم ہو جائے اور ایک بار پھر وہ روشن اجالوں میں نکل آئیں، چنانچہ بہت محتاط رہا جائے اور کسی چیز کو نہ چھوا جائے۔ لیکن اب ان کا ذہن چٹکنے لگا تھا۔ غالباً اس تاریکی میں سفر کرتے ہوئے انہیں 12 سے لے کر 14 گھنٹے گزر چکے تھے۔ گھڑیاں بھی بیکار ہو گئی تھیں اور اب صرف اندازوں سے کام کیا جا سکتا تھا۔ زندگی کچھ لمحے کے لیے سہم گئی تھی، لیکن بعد میں اسد شیرازی نے اور ایڈگر نے جہاز میں موجود تمام افراد میں زندگی کی لہر بیدار کی۔ اسد شیرازی نے کہا، آپ لوگ کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، مسٹر مورالس عیسائی ہیں، اور آپ سب بھی بہرطور مذہبی افراد ہیں۔ زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک یہ سب کچھ انوکھا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کیجیے۔ میرا خیال ہے جو مشاغل ہم وقت کے ساتھ تعین کرتے ہیں ان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔
جسمانی طور پر ہم بالکل درست ہیں، چنانچہ کھانے پینے کا عمل جاری رہے، بلکہ جو شخص سونا چاہے وہ آرام کی نیند سو جائے، خوف سے نجات مل جائے گی۔ جو جاگنے کا خواہش مند ہو اور اپنے اندر اس ماحول کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، وہ جاگتا رہے۔ اسد شیرازی کے ان الفاظ نے لوگوں کو ڈھارس دی تھی، چنانچہ معمولات جاری ہو گئے، لیکن یہ سفر معمولی نہیں تھا۔ مزید کچھ وقت انہیں سبز بجلیوں اور گرجتے بادلوں کے بیچ سے گزرنا پڑا۔ اس کا کوئی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کیا عمل تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ وقت گزرا اور غالباً جہاز کے تمام مسافر بیزار ہو کر اس طرف سے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، کچھ سو گئے، کچھ جاگتے رہے، اور جاگنے والوں نے ان سبز روشنیوں کو ٹھہرتے ہوئے دیکھا، اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے گڑگڑاہٹ بھی ختم ہو گئی ہو اور سبز روشنی ہوتی جا رہی ہو۔ اس سبز اجالے کو حیران نگاہوں سے دیکھا گیا۔ جو سو رہے تھے انہیں جگایا گیا، اور ان میں سب ہی شامل تھے۔ اسد شیرازی، دردانہ، مورالس اور دیگر تمام، اور سب ہی نے یوں محسوس کیا جیسے خوشگوار ہوائیں ان کا استقبال کر رہی ہوں، اور یہ مدم مدم پھوٹتی ہوئی سبز روشنی زندگی کا کوئی نیا پیغام دے رہی ہو۔ سب ہی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جہاز ان کے کنٹرول سے باہر تھا، لیکن جب انجینئروں نے بھی اس منظر کو محسوس کیا تو نہ جانے کس نے جہاز کے انجنوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، اور فوراً ہی چاروں طرف سے یہ پیغام نشر ہونے لگا کہ جہاز کا کنٹرول ایک بار پھر ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ ایڈگر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسد شیرازی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ایسا میری سمندری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم کچھ غیر مرئی قوتوں کے تابع آ گئے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ایڈگر کی بات کو خاموشی سے سنا گیا۔ اطراف میں سمندر کی لہروں کا بغور جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے روشنی طلوع ہو رہی ہو، اور فرق صرف اتنا ہو کہ سورج کا رنگ سبز ہے اور وہ تیز روشنی نہیں پیدا کر رہا۔ لیکن جوں جوں وقت گزرا اور جہاز آگے بڑھتا رہا، انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ وہ مدھم اجالا تیز ہوتا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے سورج کے گولے کو دیکھا جس پر سبز تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اندازہ یہ ہوا کہ سورج مختلف نہیں ہے، یہ صرف جغرافیائی کیفیت ہے جس کی بنا پر اس کے نیچے چھائی ہوئی دھند سبز ہے، اور اس کی شعاعیں اس سبز دھند سے گزر کر نیچے تک پہنچ رہی ہیں۔ اسد شیرازی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، آہ! اس کا مقصد ہے کہ ہم اب ایک بار پھر جیتی جاگتی دنیا میں ہیں۔ گویا یہ دنیا ہمارے تصورات سے بالکل الگ قصے کہانیوں سے دور کی دنیا ہے، لیکن یہ ہے۔ اسد شیرازی کی بات پر کسی نے تبصرہ نہیں کیا تھا، سب اسی کیفیت کا شکار تھے۔ کوئی اس سلسلے میں اگر تبصرہ بھی کرنا چاہتا تو کیا کہتا، لیکن پھر جہاز کے مستولوں پر چڑھ جانے والے خلاصیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا: زمین، خشکی، درخت، پہاڑ۔ وہ بے اختیار شور مچا رہے تھے۔ ایڈگر نے انہیں باخبر کیا کہ کوئی بھی خوشی کے عالم میں نیچے اترنے کی جلد بازی نہ کرے کہ کہیں موت کا شکار نہ ہو جائے۔ خلاصی جو نہ جانے کب اوپر چڑھ گیا تھا، آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے تاکہ اپنے کیپٹن کو اس بارے میں اطلاع دیں۔ ادھر برج سے بھی ایڈگر کو پکارنے کی آواز ابھری، اور سب ہی برج کی جانب دوڑ پڑے۔ ایک نئی زندگی کا پیغام ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ موت کے تاریک اندھیروں سے نکلنے کے بعد اب یہ سب کچھ اجنبی نہیں رہ گیا تھا، زندگی کا پیغام مل چکا تھا۔ برج سے بھی ایڈگر مورالس کے ماتحت اس زمین کو دیکھنا چاہتے تھے جو بڑی بڑی اور طاقتور دوربینوں کی زد میں آ چکی تھی۔ گو اس کا فاصلہ کافی تھا، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سبز رنگ کا ایک سمندر ہے جو تا حد نگاہ بکھرا ہوا ہے، یقینی طور پر کوئی ایسا بڑا خطہ زمین میں جس کی لمبائی چوڑائی کا شاید صحیح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکے۔ ایڈگر مورالس بھی دوسروں کی مانند خوش تھا۔ وہ موسمی اثرات کا جائزہ لے رہے تھے، اور زندگی کے لیے جو ہنگامہ خیزیاں ضروری ہوتی ہیں انہیں دوبارہ آغاز کر رہے تھے۔ ایڈگر نے شبان کو بھی اپنے ساتھ طلب کر لیا، اور وہ تمام ہنگامی اقدامات کرنے لگا جو کسی سرزمین پر پہنچنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔
کائنات کی نامعلوم وسعتوں میں یہ خطہ زمین کس حیثیت کا مالک ہے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس خوبصورت سرزمین پر انہیں خوفناک خطرات لاحق ہوں اور یہاں ان کی زندگی مختلف انداز میں خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے باہم مشورہ ضروری تھا تاکہ پہلے سے اقدامات کر لیے جائیں۔ جہاز کے تمام ہی افراد ایک بار پھر مصروف ہو گئے اور کیپٹن کی ہدایت کے مطابق بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ شبان برج پر ایڈگر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مورالس نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر شبان، کہنے کو تو تم جہاز پر میرے نائب کی حیثیت سے ہو، لیکن تم نے اپنی بے مثال صلاحیتوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سمندری معاملات میں تم مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتے ہو۔ چنانچہ اب اس سرزمین کو دیکھ کر میں تم ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شبان ہنس دیا، پھر اس نے کہا، کیپٹن، آپ نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ کو کیپٹن کہوں، ورنہ میں آپ کو انکل کہہ کر بھی مخاطب کر سکتا تھا۔ جہاں تک سمندری صلاحیتوں کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک تجربہ کار انسان سمجھتا ہوں، اور بلا شبہ آپ کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ بس یہ جو کچھ چھوٹا موٹا کام میں کر لیتا ہوں، اس کے بارے میں بعض اوقات میں خود بھی حیران رہ جاتا ہوں۔ بہرحال اس وقت یہ غرض نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں آپ کو کیا۔ یہ اجنبی سرزمین بلا شبہ سمندر کی دور دراز وسعتوں میں ایک انوکھی جگہ ہے، اور اگر میرے الفاظ غلط نہیں ہیں تو دنیا میں موجود نقشے کے مطابق اس کا وجود نامعلوم ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس تک پہنچنے کے بعد فوراً ہی بے اختیار نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جہاز کو جس حد تک اس کے قریب لے جا سکتے ہیں لے جا کر لنگر انداز کر دیا جائے، اور ایک طویل وقت اس کا تجزیہ کرنے میں صرف کیا جائے، یہاں تک کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم اس پر اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ لوگوں کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہوگا، دوربینیں نصب کر لی جائیں گی اور ہم اخناتون کو روک کر اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ بدقسمتی سے ہم وقت کی حدود سے نکل گئے ہیں، میرا مطلب ہے ہماری گھڑیاں فیل ہو گئی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی ناقابل یقین ہے۔ کوئی ایسی مقناطیسی قوت بھی ہمارے سامنے نہیں آئی جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ گھڑیوں کا بند ہو جانا اس کی وجہ سے ہے، سوائے کمپاس اور گھڑیاں مفلوج ہوئے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے یہاں کی فضا کا بھی جائزہ لیا ہے۔ آکسیجن میرے خیال میں یہاں زیادہ خوشگوار ہے۔ کیا تم اپنی اندرونی کیفیات محسوس نہیں کر سکتے؟ کم از کم میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم بہت ہلکی اور صاف ستھری فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ بالکل کیپٹن، تو میں تمہاری اس رائے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ جہاز کو ہم اس سرزمین سے کافی فاصلے پر لنگر انداز کریں گے۔ ایڈگر کو در حقیقت شبان کی یہ بات پسند آئی تھی۔ بہرحال ابھی تو کافی فاصلے تھے۔ اسد شرازی اور دردانہ وغیرہ بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ پروفیسر بیرن اور امیر ارتقا ہاشمی کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ بہرحال ایک سنسنی خیز باب کا آغاز ہونے والا تھا۔ اگر یہ جگہ عام جگہوں کی مانند ہوتی اور انہیں انتہائی پراسرار حالات سے تاریک دھند سے سمندر کی سرنگ سے گزر کر یہاں نہ آنا پڑتا، اور سامنے نظر آنے والا علاقہ بھورے اور سبز رنگ کا ملا جلا منظر پیش کرتا، تو شاید ان کے ذہنوں میں اس قدر سنسنی نہ ہوتی۔ لیکن ایک پراسرار اور اجنبی سرزمین جس کی فضا میں سبز رنگ بکھرے ہوئے تھے ان کے لیے باعث تعجب تھی۔ اخناتون کی رفتار آہستہ آہستہ تیز کی جانے لگی۔ دوربینوں پر تمام ہی لوگ اس سرزمین کا جائزہ لے رہے تھے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔